الحمد لله جل وعلا وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء شافع الشفعاء يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله مولانا العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ تمام حضرات کے علم میں، عمل میں، عمر میں، رزق میں، اولاد میں، کاروبار میں برکتیں، وسعتیں، رحمتیں عطا فرمائیں. آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ بندش کے حوالے سے پارٹ 2 ہے اور اس کا میں آپ کو آج سبق بھی دے دیتا ہوں، اس کا طریقہ بھی سمجھا دیتا ہوں. جو احباب، جو ساتھی پہلے والا عمل نہیں کر سکتے وہ یہ عمل کر لیں، اور جن ساتھیوں کو، جن احباب کو یہ عمل مشکل لگے تو وہ پہلے والا کر لیں، اور اگر یہ دونوں ہی مشکل لگیں تو پھر انشاءاللہ اگلا تیسرا پارٹ انشاءاللہ آپ کو جلدی آ جائے گا آپ کے پاس، پھر وہ کر لیں. تو ہم سبق کی طرف آتے ہیں سیدھا کہ آج کا ہمارا جو دوسرا بندش کھولنے کا جو عمل ہے اس کو احباب ساتھی نوٹ کر لیں. کاغذ لے لیں، صاف ستھرا سفید کاغذ لے لیں، اور یاد رکھیں کہ جس قلم سے آپ بندش کو کھولیں گے پھر اس قلم سے کوئی اور کام آپ نہیں کریں گے. یاد رکھیے گا کہ میں آپ کو نقطہ اور پوائنٹ بتا رہا ہوں کہ جس قلم سے، چاہے آپ وہ سیاہی والا استعمال کریں، چاہے بال پوائنٹر استعمال کریں، چاہے آپ جناب والا پوائنٹر استعمال کریں، چاہے آپ کوئی بھی قلم استعمال کریں، جس قلم سے بندش کھولنے کا عمل لکھیں گے پھر اس قلم سے آپ کوئی اور عمل، کوئی اور کام نہیں کریں گے. یا اسی سے ہمیشہ بندش کھولنے کا لکھیں یا اس کو ضائع کر دیں، نیا استعمال کریں. کاغذ پہ لکھیں گے وہی عبارت جو میں پہلے پارٹ 1 میں دے چکا ہوں، کشادہ کرتا ہوں. لیکن یہ عمل آج جو کشادہ کرنے کا عمل ہے، یعنی اپنا بندش کھولنے کا عمل ہے، خاص طور پر ان احباب کے لیے ہے، ان افراد کے لیے ہے، ان بچوں کے لیے اور ان بچیوں کے لیے ہے جن کا نکاح نہیں ہوتا، جن کی شادی نہیں ہوتی، جن کی منگنی بار بار ٹوٹ جاتی ہے، جن کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، جن کی بات پکی ہو کر وہ ٹوٹ جاتی ہے، جن کی دعائیں خیر ہونے کے بعد پھر مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. یہ خاص طور پر آج کا جو ہمارا جو بندش کھولنے کا عمل ہے وہ خاص طور پر ان احباب کے لیے ہے، ان نوجوان بچوں، بچیوں کے لیے ہے، یا ان بچیوں کے لیے ہیں جن کی عمریں زیادہ ہو گئی ہیں اور وہ بیٹھی ہوئی ہیں اپنے گھروں میں اور ان کا نکاح نہیں ہوتا، ان کی شادی نہیں ہوتی، ان کی منگنی نہیں ہوتی، مسائل پیدا ہوتے ہیں. یہ ان کے لیے، خاص طور پر ان کے لیے ہے. تو اس سے تمام بندشیں کھل جائیں گی. عبارت تو لکھیں گے اس میں، لیکن خاص ان کے لیے ہے، اس کے لیے نوٹ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھے، اس کے بعد لکھیں گے کشادہ کرتا ہوں یا میں کشادہ کرتی ہوں، جو بھی لکھے گا. کشادہ کرتا ہوں نکاح بحق کی، آگے نام لکھیں گے، کوئی بھی نام آپ لے لیں. مثال کے طور پہ ثنا، والدہ کا نام فرحت. بسم اللہ الرحمن الرحیم، کشادہ کرتا ہوں نکاح بحق کی فرحت ثنا بنت فرحت. یہ لکھ لیں، یا کوئی بھی نام لکھ لیں جو بھی آپ کا نام ہے. زبیدہ بنت آمنہ، کوئی بھی نام ہو. بحق کی زبیدہ بنت آمنہ کا نکاح کھولتا ہوں.
زبیدہ بنت آمنہ کی بندش کھولتا ہوں، یہ آپ عبارت اوپر لکھیں گے، اس کے بعد نیچے پھر پوری عبارت لکھیں گے۔ کشادہ کرتا ہوں نکاح و بخت نصیبہ، سفر، حضر، ہوش گوش، دل دماغ، چین سکون، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، جسم و کلیم و استغفان عظیم و نفس امارہ و اعضائے رئیسہ، سونا جاگنا، ہاتھ پاؤں کان آنکھ ناک، سارا کچھ اس کے اندر آپ لکھ دیں گے۔ اپنے کام کاج بھی لکھ دیں گے، اگر کوئی خاتون ٹیچنگ کرتی ہے وہ اپنی ٹیچنگ کا لکھ دیں گی، تعلیم کو کھولتی ہوں، رزق کو کھولتی ہوں، اولاد کو کھولتی ہوں، سفر کو پہ جانے کو کھولتی ہوں، سفر کو آنے کو کھولتی ہوں، ٹھیک ہے۔ ہر چیز اس کے اندر لکھیں گے، جو جو کام آپ کرتے ہیں۔ بینک میں ملازم ہے بینک کا لکھیں گے آپ، دفتر میں ملازم ہے دفتر کا لکھیں گے، آپ کی پرچون کی دکان ہے آپ پرچون کی دکان کا لکھیں گے، آپ کے جنرل اسٹور ہے آپ اس کا لکھیں گے۔ جہاں جہاں جو بھی آپ کام کرتے ہیں، جو افراد جو بھی کام کرتے ہیں، میڈیکل اسٹور ہے اس کا لکھیں گے، کلینک ہے اس کا لکھیں گے، ٹھیک ہے، آپ کی فیکٹری ہے آپ اس کا لکھیں گے، آپ نے قبالہ بنایا ہوا اس کا آپ لکھیں گے، جو بھی آپ کام کرتے ہیں اس کا آپ اس کے اندر حوالہ دے دیں گے کہ میری جناب والا ہیئر سیلون کی دکان ہے۔ اب خواتین کے اکثر پارلر کی دکان ہوتی ہے، اس میں پارلر کے لکھ دیں گے، میں اپنے پارلر کو کھولتی ہوں، پارلر کے کام کو کھولتی ہوں، ٹھیک ہے، اپنے ہاتھوں کو کھولتی ہوں، ہاتھوں سے ہونے والے سارے کاموں کو کھولتی ہوں، اپنے پاؤں کو کھولتی ہوں، پاؤں سے ہونے والے سارے کاموں کو کھولتی ہوں، آنکھوں کو کھولتی ہوں، نظر کو کھولتی ہوں، کانوں کو کھولتی ہوں، یعنی ہر چیز اس کے اندر آپ لکھیں گے۔ جب عبارت مکمل ہو جائے گی اس کے بعد پھر لکھیں گے بحق کی، کس کی کھولتی ہوں، پھر لکھیں گے نام بحق کی، مثال کے طور پہ زبیدہ بنت فلاں یا ثنا بنت فلاں یا فرد بنت فلاں، کوئی بھی نام لکھنے کے بعد فلاں، پھر بحرمتی۔ اس کے بعد جو میں نے سورہ زلزال آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس سورہ زلزال کی آپ پہلی آیت کے حرف لکھیں گی۔ کیسے؟ اذا زلزلت الارض زلزالہا، اس کے پہلے حرف لکھیں گی، الف زال الف، یہ ایک ایک حرف کو علیحدہ علیحدہ کر کے آپ لکھیں گی۔ اس کے بعد بحرمتی ای نقش، پھر یہ دوبارہ یہی عبارت لکھیں گی لیکن پہلے وہ عبارت لکھیں گی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کشادہ کرتا ہوں نکاح فلاں بن فلاں، اس کے بعد پھر نیچے وہ عبارت لکھیں گی آپ، نکاح اوپر اس کے آگے لکھ دیں گے نکاح کھولتا ہوں یا نکاح کھولتی ہوں، شادی کھولتی ہوں، اس کے بعد پھر نیچے وہ عبارت دوبارہ آ جائے گی، کشادہ کرتا ہوں نکاح و بخت نصیبہ، سفر، حضر، ہوش کو، وہ ساری عبارت دوبارہ لکھیں گی۔ پھر سورہ زلزال کی دوسری آیت لکھیں گی، اسی طرح نام لکھ کے پھر اس کا دوسری آیت لکھیں گی، پھر اسی طرح دوبارہ پوری عبارت لکھنے کے بعد پھر تیسری آیت لکھیں گی، پھر چوتھی، اس طرح سورہ زلزال کی تمام آیات کو، جتنی بھی آیات ہیں ان کو اسی طرح آپ الگ الگ حروف کے ساتھ، جیسے اذا زلزلت الارض زلزالہا، الف زال الف، یہ پوری جیسے ہو گئی، اسی طرح وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا واو الف خارا، اس طرح وہ پھر وَقَالَ الْإِنسَانُ، پھر واو قاف الف، یہ پھر پوری آیت، اسی طرح یہ پوری سورت کی آیتوں کو پورا کرنا ہے۔ اس طرح آپ نے یہ 4 تعویذ بنانے ہیں، تعویذ، ٹھیک ہے، 4 نقش آپ کے بن جائیں گے۔ ایک نقش کو آپ نے ہوا میں لٹکانا ہے، ایک نقش کو آپ نے، جو پانی والا میں بتاتا ہوں کہ پانی میں ڈالنا ہے یا پانی میں دفن کرنا ہے تو اس کا کیا طریقہ ہے، مختلف طریقے ہوتے ہیں، میں آسان طریقہ بتاتا ہوں۔ آپ ایک بوتل لے لیں، یہ بھی آج کل جو بوتلیں ہوتی ہیں پلاسٹک والی، کوئی بھی بوتل لے لیں، اس میں ریت بھر دیں، آدھی بوتل میں ریت بھر دیں، اس میں تعویذ ڈال دیں، پھر آدھی بوتل میں ریت بھر کے اس کو اچھی طرح شاپر کے ساتھ بند کر کے نہر میں یا دریا میں یا سمندر میں ڈال دیں، بس وہ نیچے جا کے بیٹھ جائے گی، یہ دفن ہو گئی۔ ایک تعویذ آپ نے ہوا میں لٹکا دیا، ایک تعویذ کو پانی میں آپ نے دفن کر دیا، ایک کو کسی بھی درخت کے ساتھ لٹکا دیں گے، ایک کو گھر میں اپنے پاس کسی بھی الماری میں، کسی بھی ٹیچی کیس میں، بکسے میں، کہیں بھی اس کو سنبھال کے آپ رکھ دیں گے۔ بس یہ آپ کا طریقہ ہے اس کو عمل کرنے کا، کھولنے کا، کشادہ کرنے کا، نکاح خاص طور پر کھولنے کا، یہ کوئی بھی بندش اس کو کھولنے کا، یہ دوسرا عمل اور دوسرا طریقہ ہے۔ اس کو نوٹ کر لیں اچھی طرح ڈائری میں، اور بہت سمجھداری کے ساتھ اس کو طریقے کے ساتھ کرنا ہے، کرتے وقت وضو میں رہنا ہے، نیت صاف رکھنی ہے، ارادہ مضبوط رکھنا ہے، اور اس نیت سے، اس ارادے سے عمل کریں گے کہ یا اللہ اس صورت کی برکت سے اور اپنے کلام کی برکت سے
اے اللہ میں نکاح کھولتا ہوں یا میں نکاح کھولتی ہوں، شادی کھولتی ہوں، اے اللہ اس میں آسانی والا معاملہ پیدا فرما۔ جو احباب آن لائن کلاسیں لینا چاہتے ہیں اور اسپرچول تھراپی کے اندر مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ میرے یوٹیوب چینل کو بھی جناب اللہ جوائن کر لیں اور واٹس ایپ گروپ کو جوائن کریں، اور انشاءاللہ العزیز ان کو بہت فائدہ ہوگا اور فائدہ اٹھا لیں۔ اور واٹس ایپ گروپ کا جو لنک ہے وہ کمنٹس کے اندر پن ہے، اس کو وہاں سے آپ جوائن کر سکتے ہیں۔ بس آج کا سبق اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے اور ہر قسم کے حاسدین کے حسد سے، شریروں کے شرور سے، بغضیوں کے بغض عناد سے اور ہر قسم کے دشمنوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔